अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शोबी। 20 जनवरी 2020 मेरी आज की वीडियो का उन्वान है कराची और मरदमशुमारी। जैसा कि आप जानते हैं कि कराची की आबादी एक तवील अरसे से एक मुतनाज़ा मसला रही है। कायम पाकिस्तान से पहले मरदमशुमारी हुई, वो 1941 में हुई। उस वक्त हिंदू बरादरी की आबादी 46.60% और मुस्लिम आबादी 40.20% थी। बाकी आबादियाँ का तनासब वो आपके सामने स्क्रीन पर है। उस वक्त कराची की कुल आबादी 3,86,624 थी। जैसा कि आपने देखा कि तकसीम हिंद से कबल कराची हिंदू सिंधियों का मरकज़ था। जब 1947 में पाकिस्तान के क़याम का ऐलान हुआ तो फसादात शुरू हो गए, जिससे कराची भी महफूज न रह सका। जुलाई और अगस्त 1947 में 1 लाख से ज़ायद दौलतमंद हिंदू हिंदुस्तान की तरफ हिजरत कर गए। अब आते हैं मरदमशुमारी की तरफ। आपने मिर्ज़ा जवाद बेग साहब का नाम सुना होगा। आप 60 और 70 की दहाई में कराची की शहरी हुकूमत के अलमबरदार थे। आप अयूब खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर हुकूमत में सरगर्म रहे। मिर्ज़ा जवाद बेग मरहूम को सन 1975 में कोयटा की अदालत ने कराची को अलग करने का इल्ज़ाम लगाकर 12 साल कैद की सज़ा सुनाई थी, जबकि हकीकत ये थी कि मिर्ज़ा जवाद बेग कराची की एक बाइख्तियार शहरी हुकूमत के लिए तहरीक चला रहे थे। ये दिसंबर 1990 का तकबीर का रिसाला है, जिसमें मरदमशुमारी के हवाले से मिर्ज़ा जवाद बेग ने जो तफसीलात बयान की वो हैरान कुन थी। मैंने मुहाजिर सियासत पर पिछले 35 वर्षों में जो मवाद मुझे मिल सकता था वो मैंने हासिल किया, चाहे वो तकबीर हो, रोज़नामा जंग हो, नवाए वक्त हो, या कौमी अखबार हो, या किताबें हों। तीसरी मरदमशुमारी 1971 में होनी थी, मगर सानिया मशरक़ी पाकिस्तान की वजह से मरदमशुमारी 1972 में हुई। मिर्ज़ा जवाद बेग साहब के पास 1972 की मरदमशुमारी में धांधली के तमाम सबूत थे जो तकबीर में शाये हुए। 1961 की मरदमशुमारी के मुताबिक अंदाज़ा है कि कराची में उर्दू बोलने वालों का तनासब 72% था। मिर्ज़ा जवाद बेग मरहूम ने बताया कि 1972 की मरदमशुमारी में धांधली की टीम के सरबराह मुनीर हुसैन थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुनीर हुसैन को यह काम दिया कि वो सिंध के देही इलाकों की आबादी को बढ़ाएं और शहरी आबादी को किसी तरह कम करें, तो तमाम मुतल्लिक़ अफसरान ने मरदमशुमारी घर में बैठ कर की थी। शहर कराची इस धांधली का सबसे बड़ा शिकार था। 1972 की मरदमशुमारी में कराची की आबादी में 1961 से 1972 तक आबादी में इजाफे का तनासब 83% दिखाया गया और सिंध के देही इलाकों में 200% से 364% तक अंधाधुंध इजाफा किया गया। आप इससे धांधली का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उल्टा काम हुआ था, देहातों की आबादी में इजाफा और शहरों की आबादी में कम। ये मैं वो सफ़ा दिखा रहा हूँ जिसमें हर शहर और ज़िले में धांधली की तफसील मौजूद है। मरदमशुमारी की धांधली का यह आलम था कि उसे अक़वाम मुत्तहिदा की आबादी के मुताल्लिक़ इदारे ने कबूल करने से इनकार कर दिया था। इस धांधली से अंदरूनी सिंध की कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें बढ़ गईं, जिसका फ़ायदा आज तक उठाया जा रहा है। तीसरी मरदमशुमारी 1981 में हुई, मगर उसमें फिर वही शोर उठा कि कराची की मरदमशुमारी गलत है, तो ज़िया-उल-हक़ साहब ने इसका नोटिस लिया और जांच का हुक्म जारी किया। मगर मसला ये था कि जो अफसर 1972 में भुट्टो साहब के लगाए हुए थे वही 1981 में मौजूद थे। उन अफसरान ने होशियारी ये की कि धांधली के कुछ छोटे मोटे केस तैयार किए ताकि ज़िया-उल-हक़ साहब को मुतमईन किया जा सके, और जब दोबारा रिपोर्ट पेश की गई तो मरदमशुमारी मान ली गई और कराची की मरदमशुमारी में धांधली को छुपा दिया गया। अब मरदमशुमारी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के तहत होती है। जिस वक्त यानी दिसंबर 1990 में मिर्ज़ा जवाद बेग महाजिर क़यादत को मरदमशुमारी के हवाले से जगा रहे थे, एन उसी वक्त अल्ताफ़ हुसैन ने गद्दार के खेल का आगाज़ किया हुआ था। अगली मरदमशुमारी 1991 में हुई, मगर इसके नताइज को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मौखर किया जाता रहा और बिल आखिर 1991 की मरदमशुमारी के नतीजे का ऐलान 1998 में हुआ। हुकूमती बहाने कुछ भी रहे हों, मैंने मरदमशुमारी की इस ताख़ीर पर बड़ा गौर किया कि क्यों इस मरदमशुमारी के नताइज को 7 साल तक रोका गया। मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि 1992 से 1997 तक कराची में अमन अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब थी। MQM ताकत में थी और रोज़ रोज़ हड़तालें हो रही थी। नवाज शरीफ की हुकूमत और बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को मालूम था कि मुहाजिर कौमी मूवमेंट मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में तब्दील होने वाली है। 1997 में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का ऐलान हुआ और 1998 में मरदमशुमारी के नताइज का ऐलान कर दिया गया। हुक्मरानों के लिए मुनासिब वक्त वही था, क्योंकि अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट सारी कौमियतों की बात कर रही थी, तो अब सिर्फ कराची की मरदमशुमारी पर एहतजाज मुमकिन नहीं था। और 1998 में हुआ भी यही कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने मरदमशुमारी के उन नताइज का ना तो बायकाट किया, ना कोई एहतजाज। मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है जो कि एक्सेल शीट पर है। इसमें 1972 के सरकारी आदाद शुमार लिए हैं, जबकि ज़बान का सरकारी तनासब 1981 का है, क्योंकि 1972 का तनासब दस्तियाब नहीं।
اور اس طرح ہر زبان کے حامل افراد کی تعداد نکالی ہے۔ آگے میں اس کی مزید وضاحت کروں گا۔ 1972 میں اردو اسپیکنگ کی آبادی کا تناسب 54.36% ہے۔ میں نے آبادی کا تناسب بڑھایا نہیں ہے، حالانکہ 1972 میں دھاندلی ہوئی تھی۔ میں نے 1972 کے اعداد و شمار میں ہر سال 4% کا اضافہ کیا ہے۔ 3% شرح پیدائش ہے اور 1% 1972 کے بعد مشرقی پاکستان سے بڑے پیمانے پر ہجرت۔ پنجابی اسپیکنگ کا شرح تناسب 13.64% تھا۔ 1972 سے 2017 تک 5% سالانہ کا اضافہ کیا۔ یاد رہے کہ 1986 سے 1990 تک آبادی کی منتقلی پنجاب کی طرف بھی ہوئی تھی۔ پشتون اسپیکنگ کی آبادی میں شرح تناسب 8.71% تھا۔ میں نے 1972 سے 1990 میں آبادی میں اضافے کی شرح 5% رکھی ہے، جبکہ 1990 سے 2007 تک کی شرح 6% رکھی ہے۔ اس دوران پشتون آبادی کی کراچی کے حالات کی وجہ سے اتار چڑھاؤ آتا رہا، مگر شرح تناسب میں نے زیادہ رکھا ہے۔ 1972 میں سندھی زبان بولنے والوں کی آبادی کا شرح تناسب 6.29% تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس میں کچی زبان بولنے والوں کو بھی شامل کیا تھا جو کراچی اور ٹھٹہ میں رہتے ہیں۔ میں نے 1972 کے اعداد و شمار میں شرح پیدائش 3% کے حساب سے ہر سال کا اضافہ کیا ہے۔ بلوچی زبان بولنے والوں کی تعداد میں آبادی کا شرح تناسب 4.39 تھا۔ میں نے 1972 سے 2017 تک آبادی میں اضافہ 4% ہی رکھا ہے۔ سرائیکی زبان بولنے والوں کی تعداد میں شرح اضافہ 0.5% تھا۔ سرائیکی زبان میں نے 1972 سے 1990 تک شرح اضافہ 3% رکھا، مگر 1991 سے 2017 تک شرح اضافہ 15% سالانہ حساب سے رکھا ہے۔ گو کہ میرا شرح تناسب بہت زیادہ ہے، لیکن اگر آپ بھی سرائیکی زبان کے حامل افراد کی کراچی میں آبادی پر غور کریں تو میرے اعداد و شمار آپ کو درست لگیں گے۔ میمنی زبان، کچھی، گجراتی، مارواڑی اور بنگالی زبان کے افراد کی آبادی کا شرح تناسب 12.27% تھا۔ میں نے 1972 سے شرح اضافہ 4% رکھا۔ اعداد و شمار کی اس محنت کے بعد جو نتیجہ سامنے آیا وہ اس طرح ہے کہ 1972 سے 2017 تک کراچی کی آبادی 2.42 رہی۔ اس میں اردو اسپیکنگ 46%، پنجابی 17.80%، پشتون 14.69%، سندھی 3.46%، بلوچی 3.43%، سرائیکی 3.80%، جبکہ دیگر زبانیں بولنے والے 10% کے لگ بھگ۔ اگر میں مہاجر کے نقطہ نظر سے بیان کروں اور اس میں گجراتی، میمن، بنگالی اور مارواڑی کا جو تناسب ہے اس میں سے 5% اردو زبان بولنے والے پہ منتقل کروں تو یہ تناسب کراچی میں 51% کے قریب بنتا ہے۔ 2013 میں نادرا نے کراچی کی آبادی 2.14 بیان کی تھی۔ میرا جو اعداد و شمار کا فارمولہ ہے اس سے بھی کراچی کی آبادی لگ بھگ 2.32 آتی ہے، یعنی نادرا کے قریب قریب، جبکہ 2017 کی مردم شماری میں کراچی کی آبادی 1,60,51,000 بیان کی گئی ہے، یعنی لگ بھگ 81 لاکھ افراد کا فرق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 81 لاکھ کی دھاندلی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ شناختی کارڈ پر 2 ایڈریس ہوتے ہیں، ایک مستقل ایڈریس اور ایک موجودہ۔ تو جو لوگ کراچی میں دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے ہیں اور اگر انہیں ان کے مستقل ایڈریس پر شمار کر دیا گیا ہو تو بہت بڑی تعداد کراچی سے کم کی جا سکتی ہے۔ دوسرا پہلو یہ کہ کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ سے آبادی کم کی گئی ہو۔ چونکہ آبادی کے ڈاٹا تک رسائی ناممکن بنا دی گئی ہے تو ہر حربہ ممکن ہے جو استعمال کیا گیا ہو۔ اب بیچارے کچھ ایسے بھی افراد ہوں گے جنہیں میرے اعداد و شمار پر اعتراض ہوگا، تو ان کے لیے عرض ہے کہ جو لوگ ایکسل پر کام کرنا جانتے ہیں وہ خود ہی ورکنگ کر سکتے ہیں۔ اپنی بات کی سچائی میں ایک اور ثبوت پیش کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اعداد و شمار کے مطابق 1991 سے لے کر 2017 تک لاہور کی آبادی 113% بڑھی ہے اور کراچی کی آبادی 72%۔ حیرانی کی بات، تو دھاندلی کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 2019 تک کراچی کی آبادی کتنی ہو چکی ہے۔ میں نے 2017 سے 2019 تک سالانہ 3% کی شرح سے اضافہ کیا ہے، تو 2019 میں کراچی کی آبادی جو ہو چکی ہے وہ 2.63 ہے، اور مختلف زبانوں کا جو تناسب ہے وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ 2025 تک کراچی کی آبادی کتنی ہوگی۔ 2025 تک شرح اضافہ انتہائی کم تناسب یعنی 3% رکھتے ہیں، تو کراچی کی آبادی 3,23,45,000 ہوگی۔ اب غور کرنے کی بات یہ کہ یہ آبادی میں ہیر پھیر کیوں ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ درست آبادی ظاہر نہیں کرنے دیتے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ابھی کراچی کی صوبائی اسمبلی کی نشستیں 44 ہیں اور قومی کی 21۔ اگر 2017 کی درست مردم شماری ظاہر کی جاتی تو صوبائی کی 75 اور قومی کی 36 نشستیں ہوتی۔ یہ دیکھیے اعداد و شمار۔ یہ سندھ کی 2017 تک کی جو سرکاری آبادی ہے وہ ہے 4,78,86,000،
اس میں میں نے کراچی کی جو 2017 تک کی آبادی ہے وہ میں نے ظاہر کی ہے، حیدرآباد شہر کی آبادی اس میں میں نے منع کی ہے، اور دیگر شہروں میں جو غیر سندھی ہیں ان کی آبادی میں نے منع کی ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ اسکرین پر آ رہا ہوگا کہ اس میں غیر سندھی کی آبادی کا جو تناسب ہے وہ 60% بنتا ہے، جبکہ سندھی زبان کا جو تناسب ہے وہ 40% بنتا ہے۔ یہ بالکل سیدھا سیدھا ثبوت آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو اب آپ کو پورے اعداد و شمار کو دیکھ کر سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ ہیر پھیر کیوں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، وسائل پر ڈاکہ۔ اب کوئی کم عقل ہی کہے گا کہ میرے اعداد و شمار غلط ہیں، جبکہ تعلیم یافتہ افراد کو یہ سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ غلط ہے تو پھر وہ سیاسی جماعتوں کو نادرا کے ڈیٹا تک رسائی مہیا کروا دے۔ جب سے نادرا کا ادارہ وجود میں آیا ہے تو اب گھر گھر جا کر مردم شماری کا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نادرا کے پاس سب ڈیٹا موجود ہے، سوائے ان افراد کے کہ جو کراچی میں رہتے ہوں اور انہوں نے اپنا اندراج نادرا میں نہیں کروایا ہو۔ ویسے ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ قانون کے مطابق مردم شماری کا صرف 5% ڈیٹا آڈٹ ہو سکتا ہے، یعنی حقائق تک جانے کے راستے بھی بند کر دیے ہیں۔ اگر متحدہ قومی موومنٹ چاہے تو وفاقی کابینہ کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اعداد و شمار کا ریکارڈ فراہم کرے۔ وزیراعظم عمران خان صاحب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، انہیں سب اختیار حاصل ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ وزیراعظم سے مردم شماری میں درستگی کا کہہ سکتے ہیں، مگر متحدہ کی قیادت میں اتنی ہمت لائے کون؟ پھر دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی نمائندگی کراچی سے موجود ہے، وہ کیوں نہیں اس میں دلچسپی لیتی؟ کیا ان کو کراچی میں صحیح مردم شماری اور اس کے بعد ترقیاتی کاموں میں کراچی کا جائز حصہ نہیں چاہیے؟ اس کے بعد بھی مردم شماری میں کچھ مسئلہ درپیش ہو تو صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب کا تعلق بھی کراچی سے ہے، وہ آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر مردم شماری پر اس سال 2020 میں کوئی کام نہیں ہوتا تو اس کا واضح مطلب یہ ہوگا کہ متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان تحریک انصاف دونوں کو کراچی سے کوئی غرض نہیں اور یہ جعلی قیادت ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ متحدہ قومی موومنٹ اور تحریک انصاف کی مقامی قیادت پر زور دیں کہ وہ مردم شماری کو درست کروائے تاکہ کراچی کو جائز بجٹ مل سکے اور اصل تعداد میں نمائندگی ہو۔ یہ آپ کی نسلوں کا معاملہ ہے۔ اللہ حافظ۔